ذرا میں اس ڈیبیٹ میں ہمارے فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ذرا ہم اس کو ساری ظاہر ہے جو پوری ٹرانسمیشن میں ذرا کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو مفتاح صاحب بتائیں، آپ نے بھی کچھ تحریریں لکھی ہیں بجٹ سے پہلے بھی، بجٹ کے بعد بھی، ظاہر اس میں تنقیدی پہلو اس میں زیادہ نمایاں ہے. لیکن مجھے بتائیں، مجھے بلال صاحب تو ایک بات کر رہے ہیں، کیا وہ اس میں آپ کو جان نہیں لگتی کہ بھائی ظاہر ہے ہر چیز، کسی بھی چیز کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے، ہر چیز کو آپ ایک کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. تو بھائی جہاں پر ہیں وہاں سے زیادہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے چلے یہاں سے تھے کہ جناب ڈیفالٹ یا نو ڈیفالٹ پتہ نہیں کیا ہوگا، انفلیشن کے نمبر وہ کہاں تک پہنچے ہوئے جی، اسکائی راکٹنگ پہنچے ہوئے. اب دیکھیں انفلیشن کے نمبرز کیا ہیں، ڈیفالٹ نو ڈیفالٹ کی بحث ہی ختم ہو گئی ہے، ریمیٹنسز پچھلے 2 سالوں میں $10 ارب. تو جب آپ یہ سارا پہلو دیکھتے ہیں تو پھر ڈو یو ناٹ ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ ٹھیک ہے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن کم از کم سمت صحیح ہے، اور اب جو ہے وہ چونکہ انسٹیبلٹی اور وہ سارے عناصر بھی کم ہو رہے ہیں تو یہاں سے پھر معاملہ آگے بہتری کی طرف جائے گا. مفتاح صاحب شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں بلال بھائی نے جو بات کی، مجھے تھوڑی سی اس پہ کلیریفیکیشن ذہن میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو شاید یہی بات کلیریفائی کر دیں گے. ایکچولی میں یہ سمجھا تھا کہ پچھلے سال انہوں نے جب 22% رننگ آف دا کرنٹ گورنمنٹ بڑھائی تھی تو 830 ارب روپے کا خرچہ لکھا تھا انہوں نے کہ ہم حکومت چلائیں گے 830 ارب کے خرچے پہ. ان دی اینڈ انہوں نے 880 ارب روپے خرچہ کیا، جو کہ 6% زیادہ ہے، جبکہ انفلیشن آپ کا 5% تھا اور آپ نے آلریڈی 22% بڑھائے ہوئے تھے. اور پھر اس سال انہوں نے رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کو 971 ارب روپیہ کر دیا، جو پچھلے سال کے اخراجات سے 10 یا 11% زیادہ ہے، جبکہ انفلیشن آپ نے خود ہی حکومت کہہ رہی ہے کہ 5% سے کم ہے، اور پچھلے سال کے بجٹڈ سے 16% زیادہ ہے. تو یہ کہنا کہ حکومت کا انہوں نے پیر چھوٹا کیا یا حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کیا، یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی. ہاں البتہ انٹرسٹ ریٹ کی پیمنٹس کم ہو گئی ہیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے، تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو میاں شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کافی انکریز ہوا ہے. ایون دو انفلیشن 5% رہا ہے، تو پچھلے سال بھی 22% انکریز تھا، اور اس سے اس سال 16% انکریز ہے. اسی طرح پی ایس ڈی پی جو ہے وہ پچھلے سال انہوں نے 1100 ارب روپے رکھا تھا، بڑی مشکل سے شاید 750-800 ارب روپے خرچ کریں گے. حکومت اب زیادہ خرچ کر بھی نہیں سکتی عموماً. اور اس کو بھی دیکھیں کہ آخری کوارٹر میں انہوں نے اس میں 500 ارب روپیہ خرچ ہوگا، پہلے تو 300 ارب روپے پہلے 3 کوارٹر میں ہوئے تھے. اور اس کو بھی انہوں نے 25% بڑھا کے اگلے سال جو ہے وہ 1000 ارب روپے رکھا ہے. اور پورے پاکستان کے جو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پیز ہیں وہ 2800 ارب روپے رکھے ہوئے، این ای سی نے اپروو کیا ہے شہباز صاحب کی قیادت میں. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی کیا پرائیورٹیز ہیں اس وقت. جیسے ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک فیوریبل کنڈیشن تو ہے نا کہ دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے. اس وقت آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کوئی فاتح خواہ اپوزیشن نہیں ہے یا بکھری ہوئی ہے. تو اس صورتحال میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2010 سے پاکستان سسٹینیبل گروتھ نہیں کر پایا ہے، اور 2022 سے ہر سال ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں، تینوں سال ہم پر کیپٹا جی ڈی پی ہماری کم ہوئی ہے. کیا ضروری نہیں تھا اس سال کہ ہم پاکستان کے اندر ریفارمز کریں؟ جو حفیظ بادشاہ صاحب نے بھی بات کی کہ 2 کروڑ 60 لاکھ، ایکچولی 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اگر اسکول سے باہر ہیں، 10 سال کا ہمارا 10 میں سے 8 بچہ 2 جملے اردو میں نہیں پڑھ سکتا. پاکستان میں بہت ابتر حالات ہیں زندگی کے، 45% ورلڈ بینک کے حساب سے لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں، 16% لوگ مفلسی میں رہتے ہیں. تو کیا اس وقت ایک سبسٹینشل بسپ کو انکریز کرتے، اور بسپ کو 1 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ 21% ڈیفنس بجٹ میں 20% اضافہ ہے، بسپ میں 21% اضافہ ہے. نہیں دیکھیں ڈیفنس بجٹ میں بالکل اضافہ صحیح تھا، اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن آپ نے پی ایس ڈی پی کے اندر جو آپ 800 ارب روپے میکسیمم اس سال خرچ کریں گے، اگلے سال 1000 ارب روپے رکھ لیے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے شہباز رانا صاحب کی سٹوری کہ اس پہ بھی ان کا انفراسٹرکچر کا زور ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس کا. پھر آپ شعیب صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، شعیب نظامی کو، ان کی بھی 188 ارب روپے 188% تنخواہ بڑھی ہے میرے خیال سے 1 جنوری سے. شعیب صاحب آپ کی تنخواہ بڑھی ہے یا نہیں؟ 188% بڑھ گئی ہے. پتہ نہیں کہاں سے کیا مطلب، کہاں سے بڑھ گئی، کیا مطلب ہے؟ اچھا نہیں سوری شعیب صاحب کی نہیں بڑھی، صرف وزراء کی بڑھی ہے. وزراء کی. اچھا یہ آپ طنز کرنے کا مطلب آپ طنز کرنے کا مول بنا رہے ہیں. میں تھوڑا سا تو طنز کر سکتا ہوں نا. 188% وزراء کی تنخواہ بڑھی. یہ بے حسی کا عالم اس حکومت کا دیکھیں کہ کتنا ٹیکس کم کیا. وہ کہتے ہیں پچھلے 7 سالوں سے ٹچ نہیں کیا، بڑھائی نہیں، تو اس کا بھی کانٹیکسٹ ہے.
جی تو باقی تو میں اور بھی کانٹیکس میں آپ کو دیتا ہوں نا. کانٹیکس وزیر خزانہ صاحب نے 3 جملوں میں دیا, ایک تمہید باندھی کہ پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ہے کمپنیز کے اوپر, ہم یہ ٹیکس کم کریں گے, اور 61% جو کارپوریشنز کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے اس کو کم کر کے 60.5% کر دیا, آدھا فیصد کم کیا. انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر سرچارج جو 10% لگتا تھا اس کو سرچارج کو 9% کر دیا, یعنی کہ 38.5% جو لوگ ٹیکس دے رہے تھے آپ کے جیسے لوگ ہائیسٹ بریکٹ والے, وہ اب 38.5 کی جگہ 38.15% ٹیکس لیں گے. 0.35% ٹیکس کم کیا ہے, یہ انہوں نے ریلیف دی ہے. 1,000 ارب روپے کا نیا ٹیکس اس بجٹ میں لگا ہے. دیکھیں 11,900 ارب روپیہ لاسٹ ایئر لیا ہے, اس سال یہ لیں گے 14,130 ارب روپے. اگین مطلب اس سے پہلے کہ میں بھی ہارون کے بجاؤں پھر بلال صاحب اس ساتھ رسپونڈ کریں گے سب کو, وہ کہتے ہیں نا کیا, چلو یہی کہہ لیں دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے کہ کم از کم اگین وی کین ڈیبیٹ کہ رفتار صحیح ہے یا نہیں, رفتار اچھی ہے یا نہیں, سم تو صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ ہم کم از کم یہ اضافی ٹیکسیشن کی بحث سے نکل کے ریلیف کی بحث پر تو آئے کہ اچھا میں اب ہم یہ بات کر رہے ہیں نہیں یار ریلیف کم ہے, یہ ریلیف تو مذاق ہے اور ہونا چاہیے. کم از کم کوئی بحث کا زاویہ تو چینج ہوا نہیں ہے, ایسا کیا مفتاح صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے, یا پھر کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور رفتار آہستہ آہستہ. مجھے یہ بتائیے کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سمت صحیح ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے آپ؟ ہمایوں صاحب سے پوچھ لیجئے, حکومت کے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ NFC ایوارڈ کی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اس سال کے اندر, نہیں ہوئی. کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کو پینشن ریفارمز کرنی تھی؟ کوئی سبسٹینشل پینشن ریفارم نہیں ہوئی, 1,055 ارب روپے دے رہے ہیں, اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ 5 سال کے اندر اگر اس طرح نہیں کرا تو یہ ڈیفینس سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا. یہ ہے نا پینشن ریفارم 10 سال کے بعد نہیں ملا کرے گی کسی بیوہ کو, تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ ٹیکس لگائے 1 کروڑ زیادہ ٹیکس لگائے. پھر ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دوبارہ سرکاری ملازم بنیں گے تو پینشن یا تنخواہ میں سے ایک چیز لیں گے, کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوبارہ سرکاری ملازم بنتے. اب ایک اور گزارش سن لیجئے کہ نچکاری نہیں کی انہوں نے. رائٹ سائزنگ ہم کو تو کوئی نظر نہیں آئی, ضرور کام ہوا ہوگا, میٹنگیں ہوئی ہوں گی, مجھے یہ پتا ہے کہ ضرور ہوا ہوگا, لیکن ہمیں تو نظر نہیں آیا. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو نائب قاصد اور ڈرائیورز جو ریٹائر ہو جائیں گے, جو آج ہیں, ایک جوان لڑکا 30 سال کا ہے, جب یہ 60 سال کی عمر میں آ کے ریٹائر ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نہیں رکھیں گے, اس کے بعد ہم کانٹریکٹ میں رکھیں گے. لیکن کوئی رائٹ سائزنگ ابھی تو نہیں ہوئی. ہم کو یہ پتا چلا کہ 1.5 لاکھ آسامیاں ختم کر دی گئیں, پھر پتا چلا کہ یہ آسامیاں بھری نہیں تھی, نفری نہیں تھی اس پہ, تو ہم نے وہ پوسٹیں ختم کر دی جو فیلڈ ہی نہیں تھی. سو یہ قسم کی رائٹ سائزنگ. گزارش یہ ہے, ایک اتنی سی آخری گزارش یہ ہے سر کہ 10-15 سال سے پاکستان میں سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوئی. صحیح ہے. 3 سال سے پاکستان اوسطاً غریب ہو رہا ہے. اس وقت اتنے اچھے انوائرمنٹ میں, جب دنیا میں تیل سستا ہے, جب الحمدللہ کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں ہے, کوئی پاکستان خطرے میں نہیں ہے, اگر آج بھی شہباز شریف صاحب فنڈامنٹل ریفارمز کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, آج انہوں نے کوشش تک نہیں کی, تو پھر کب کرو گے؟ کیا ملک کو غریبی ہونے دو گے؟ کیا ہندوستان بنگلہ دیش ہم سے آگے نکلتے ہی جائیں گے؟ انڈونیشیا ملیشیا ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ ہمارے نصیب میں غربت اور مفلسی ہے کیا؟ اس بات